اللہ کریم نے قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کو یاد رکھیے گا، اللہ کریم کی نعمت عظمی ہے اور رحمت کبریٰ ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، بلکہ رحمت للعالمین ہے، اور حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمت کبریٰ ہے۔ اللہ کریم نے ان کو جا بجا قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کی شان کا ذکر فرمایا، حضور کی نبوت اور رسالت کا ذکر فرمایا، حضور علیہ السلام کی ولادت اور حضور کی تشریف آوری کا بھی ذکر فرمایا۔ کہیں اللہ کریم مومنین سے خطاب فرماتا ہے اور فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ کہیں اللہ کریم تمام انسانیت کو حضور کے آنے کے متعلق ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ کہیں اللہ کریم تمام عالمین کے لیے ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اور کہیں خود صاحب میلاد یعنی حضور علیہ السلام کو مخاطب فرماتا ہے اور فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ان آیات سے جو میں نے تلاوت کی اور دیگر کئی آیات میں جن میں اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر فرمایا، حضور کی ولادت کا ذکر فرمایا، حضور کی میلاد کا ذکر فرمایا، ان سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرنا، حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا، حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا ذکر کرنا، حضور علیہ السلام کے مناقب کو بیان کرنا، حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کو ذکر کرنا، یہ صرف جائز ہی نہیں ہے، ان کی محافل سجا کر ان کو بیان کرنا یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ یہ اللہ کریم کی سنت ہے اور قرآن کا وتیرہ ہے، قرآن کا طریقہ ہے۔ جہاں اس سے پتہ چلا حضور علیہ السلام کی سیرت کا ذکر کرنا قرآن سے ثابت ہے، جہاں حضور علیہ السلام کی سیرت کے نام پہ کانفرنسیں کرنا اور اس پہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنا قرآن سے ثابت ہے، جہاں حضور علیہ السلام کی صورت کا ذکر کرنا قرآن سے ثابت ہے، وہی حضور علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کرنا، حضور کی آمد کا ذکر کرنا، حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ آج تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، بالخصوص یہ جو ربیع الاول کے پہلے 12 دن ہوتے ہیں اہل ایمان کے ہاں ایک عجیب خوشی کا ماحول ہوتا ہے، ہر طرف ایک بہار آئی ہوتی ہے، اہل ایمان نے اپنے گھر سجائے ہوتے ہیں۔ میں ابھی کراچی میں وہاں سے نکلا گھر سے اور یہاں تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کراچی کا گلی گلی سجی ہوئی ہے، چارے مقام پہ پورے محلے سجے ہوئے ہیں، پوری عمارتیں لوگوں نے سجا رکھی ہیں۔ اگر کوئی پوچھے بھائی یہ کیا ہو گیا ہے، پورے گھر سجائے ہیں، محلے سجائے ہیں، بتاؤ نا کون کون آج یہاں پر ان نوحات میں خوش بیٹھا ہے، کس کس نے اپنے گھر پہ سب جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، کس کس نے اپنے گھر کو سجایا ہوا ہے۔ آج ایک عجیب خوشی کا ماحول ہے۔ یہ تو میرے آقا علیہ السلام کی ولادت کے لمحات ہیں، ہمارے لیے سال میں اس سے بڑھ کے خوشی کا موقع اور کوئی نہیں ہوتا۔ بتاؤ اس سے بڑھ کے خوشی کا موقع کوئی ہوتا ہے؟ سال میں عید الفطر بھی آتی ہے اور عید الاضحیٰ بھی آتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن بتاؤ جو خوشی 12 ربیع الاول کو ہوتی ہے وہ کسی اور دن ہوتی ہے؟ کراچی والوں بتاؤ نا، جو خوشی رسول اللہ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ہوتی ہے کیا کسی اور دن پہ ایسی خوشی ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ارے عیدیں تو اور بات ہے، اپنے گھر میں بیٹے کی ولادت بھی ہو جائے، میں یہاں کھڑے ہو کے قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ نے مجھے بیٹا بھی عطا فرمایا اور بیٹیاں بھی عطا فرمائی الحمدللہ، لیکن مجھے اپنے بیٹے کی ولادت میں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی 12 ربیع الاول کے دن کو خوشی ہوتی ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ تمہارے گھر میں بیٹا ہو جائے اس دن زیادہ خوشی ہوتی ہے یا ہر سال 12 ربیع الاول کو خوشی عروج میں ہوتی ہے؟ جو خوشی حضور کے میلاد کی ہوتی ہے وہ کسی دن اور نہیں ہوتی۔ ہمارے گھر میں کوئی خوشی ہو جائے، بڑی سے بڑی نعمت بھی مل جائے، جو نعمت حضور ہے ویسی نعمت کوئی نہیں ہے، جو خوشی حضور علیہ السلام کی میلاد پہ ہوتی ہے وہ کسی اور دن نہیں ہوتی۔ حسن رضا خان بریلوی نے کہا نا رحمت اللہ علیہ نے، عدو منائے ولادت شیطان کی خوشی کہ عید عید ہماری ہے 12ویں تاریخ۔ کہا جو خوشی ہمیں رسول اللہ کے یوم ولادت پہ ہوتی ہے سال بھر میں کسی اور دن پہ ہمیں ایسی خوشی نہیں ہوتی۔ ہم جب 12 ربیع الاول کو میلاد مناتے ہیں، ہم جب 12 ربیع الاول کو اس طرح اس تعداد میں کراچی والے اکٹھے ہو کے رسول اللہ علیہ السلام کی آمد کا جشن مناتے ہیں، ہم جب رسول اللہ علیہ السلام کے میلاد پہ گھر سجاتے ہیں، ہم جب حضور علیہ السلام کی آمد پہ جلوس نکالتے ہیں، ہم جب حضور علیہ السلام کی آمد پہ جھنڈے لگاتے ہیں، ہم جب رسول اللہ کی آمد پہ رسول اللہ علیہ السلام کی آمد پہ نغمے الاپتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کیا کر دیا، 12 ربیع الاول کو خوشیاں کیوں منا رہے ہو، ربیع الاول میں گھر کیوں سجا رہے ہو،
ہو؟ ربیع الاول میں جلوس کیوں نکال رہے ہو؟ ربیع الاول میں یہ خوشیاں کیوں منا رہے ہو؟ ارے بھائی مجھے بتاؤ، نعمت کے ملنے پہ خوشی منائی جاتی ہے یا غم کیا جاتا ہے؟ نعمت کے ملنے پہ چراغاں کیا جاتا ہے یا اندھیرا کیا جاتا ہے؟ نعمت کے ملنے پہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے یا ماتم کیا جاتا ہے؟ جواب یہ ہے نعمت کے ملنے پہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، نعمت کے ملنے پہ چراغاں کیا جاتا ہے، نعمت کے ملنے پہ مسکرایا جاتا ہے، نعمت کے ملنے پہ شریعت کے حدود میں رہ کے خوشی کا ہر اظہار کیا جاتا ہے، کیونکہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سے بھی پتہ چل رہا ہے حضور سے بڑھ کے نعمت اور کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہماری نعمتوں کا خوب سے خوب چرچا کرو۔ حضور علیہ السلام سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں، اس لیے ہم حضور سے بڑھ کے خوشی کسی اور کی نہیں مناتے۔ یہی وجہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے آتے ہی ہمارے چہرے بھی مسکراہٹ سے سج جاتے ہیں، ہمارے گلی محلے سج جاتے ہیں، ہمارے گھر سج جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات کہوں، جب عام میلاد مناتے ہیں نا تو آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ میلاد نہیں مناتے تو ہمیں تعجب نہیں ہوتا۔ ہم اپنا عقیدہ فالو کرنے والے لوگ ہیں، ہم لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تکفیری لوگ نہیں ہیں، لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں، ہم اپنا عقیدہ گج وج کا بیان کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم میلاد مناتے ہیں نا، ہم نے گھر سجانا یہ تو نہیں کہا کہ فرض ہے، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ لڑیاں لگانا فرض ہے، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ میلاد پہ جھنڈے لگانا فرض ہے، ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ میلاد پہ جلوس میں آنا فرض یا واجب ہے۔ ہم نے تو کہا ہے خوشی ہوئی ہے، اس خوشی کو محسوس کرو، اور شریعت میں جس چیز کی ممانعت نہیں ہے اس انداز میں اس کا اظہار کر دو۔ جھگڑا اس بات کا نہیں کہ تم مناتے کیوں ہو، مناتے کیوں نہیں ہو، مسئلہ تب بنتا ہے جب ہم خوشی مناتے ہیں، جائز طریقے سے مناتے ہیں اور تمہیں الجھن ہو جاتی ہے۔ تو بھائی سنو، ہم جب خوشی مناتے ہیں نا تو تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تم جب خوشی نہیں مناتے تو ہمیں تعجب نہیں ہوتا۔ اس کا بڑا انسان سا سمپل سا معاملہ ہے، سمپل سی بات آپ کے آگے کروں گا تاکہ آپ سمجھ لو۔ جب کوئی خوشی نہ منائے نا تو لڑا جھگڑا نہ کرو، اس میں تعجب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تم بڑھ چڑھ کے خوشی منایا کرو۔ میرے گھر میں جس دن بچے کی ولادت ہوئی نا، اس دن مجھے یہ مسئلہ سمجھ آیا۔ میرے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، خوشی میں نے منائی، خوشی میرے رشتہ داروں نے منائی، خوشی میرے دوستوں نے منائی، خوشی میرے سے محبت کرنے والوں نے منائی۔ اغیار نے اس کی خوشی نہیں منائی، اس کی وجہ کہ جس کا میرے سے تعلق ہے وہی خوشی منائے گا نا۔ آپ کے گھر میں بچہ ہو اور آپ مزار قائد میں کسی رکشے کو روکیں اور اس سے لڑنا شروع ہو جائے، میرے گھر میں بچہ ہے اور تم خوشی نہیں منا رہے، وہ بولے گا بھائی بچہ تیرا، خوشی میں کیوں مناؤں، خوشی تیرے گھر کی، خوش میں کیوں ہوں، تیرے گھر کی خوشی ہے، تو خوش ہونا۔ یہ میلاد رسول اللہ کی ولادت کی خوشی ہے، تم سے گلہ نہیں، یہ بھی وہی منائے گا جس کا میرے رسول کے ساتھ تعلق ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے کہ تعلق رکھنے والے آج جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، ویسے دیکھو فوراً ہوا کو بھی وجد آ گیا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ کون بلکہ قرار آیا، یہ کون چالے باہر آیا، نقش بندی پہ صورت نہیں ہوندے نا، یہ کون بلکہ قرار آیا، یہ کون چالے باہر آیا، یہ کون چالے باہر آیا، یہ کون چالے باہر آیا، دلوں کے چہرے لکھ رہے کلی کلی میں،
ہاں کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر، ہاں تو چاہ کے کہو، یہ کون آیا کہ ذکر